بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے جادو اور سحر اور سنگین سے سنگین جتنا بھی بڑا جادو ہو اس کے ختم کرنے کے لیے اور اس سے ہمیشہ کی حفاظت کے لیے وہ مجرب دعا جو قرآن و حدیث میں سب سے اعلیٰ اور قیمتی اور مجرب ہے، اور آپ بخاری مسلم میں اور قرآن کی تفسیروں میں خصوصاً معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 پہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ دعا لکھی ہے وہ دریافت کر سکتے ہو۔ میرے دوستو، وہ دعا کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہے، اور کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو میں تھوڑی سی تفصیلی بتاؤں کہ یہ مذہبی پیشوا تھا یہودیوں کا، یعنی بہت بڑا لیڈر تھا، یہودیوں کا پنڈت تھا، اور انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے معجزات اور نبوت کے کرشمے اور کمالات دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ جب یہودی فنکاروں کو، جادوگروں کو پتہ چلا کہ یہ تو یہودیت کی توہین ہے، ہمارا مذہبی پیشوا، ہمارا مذہبی لیڈر کعب احبار مسلمان ہو گیا ہے، تو انہوں نے حضرت کعب احبار کو دھمکی دی کہ اپنے مذہب میں، یہودیت میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم 3 دن کے اندر آپ کو گدھا بنا دیں گے۔ تو کعب احبار رضی اللہ عنہ نے یہ شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ کی وساطت سے یہ دعا ان کو نقل فرما دی۔ تو 10 دن کے بعد یہودی جادوگروں کے استاد نے، اور وہ اتنا گرو اور اتنا فنکار اور گلوکار تھا وہ جادوگر کہ انسان سے مرغی بناتا تھا، انسان سے کبھی کتا بناتا تھا، کبھی گدھا، اور کبھی لومڑی، اور کبھی گیدڑ، کبھی ببر شیر، اور کبھی بلی بناتا تھا۔ تو اس جادوگر نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ تم جن ہو یا فرشتہ؟ تم صحیح سلامت نظر آ رہے ہو، ہم نے تو آپ کے اوپر اتنے حربے کے، جادوں کے، ہر قسم کے پینترے آزمائے، اور آپ کے اوپر ہر قسم کے فنکار تھک گئے، آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو کعب احبار رضی اللہ عنہ سے اور کہا کہ مجھے کیا ہوگا؟ کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر بڑی محنت مشقت کی اور بڑے طریقے آزمائے، جادو کا آخری گر اور فن آپ پہ آزمایا، آپ کو کوئی سر کا چکر تک نہیں آیا، ہم نے تو آپ کو گدھا بنانے کی کوشش کی کہ تم گدھے بن جاؤ۔ تو کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دنیا کی ساری طاقت جمع ہو جائے اور سارے جہان کے جادوگر جمع ہو جائیں اور تمہارے اوپر قسم قسم کے سنگین جادو کریں اور کالے علم کریں، تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، تمہارا ایک بال بھی بھیکاں نہیں کر سکتے۔ تو اس نے درخواست کی کہ مجھے یہ دعا سکھا دو۔ کہا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ظالموں تک پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ اور کعب احبار رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں قسم کہا کرتے تھے کہ اگر یہ دعا میں نہ پڑھتا تو یہودی جادوگر واقعی مجھے گدھا بنا دیتے۔ تو بہت سارے حاضرین و سامعین پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، جادو کا توڑ یا کالے علم کا اتارا تو ہو گیا، ہمیں ایک نئی زندگی اور ریلیکس شاندار لائف مل گئی، ہمیں کھوئی ہوئی قوت اور مقام یا حیثیت مل گئی، لیکن اب ہمیشہ کے لیے اس جادو سے نجات کے لیے، آزاد ہونے کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی وظیفہ چاہیے۔ تو میرے دوستو، اس سے بڑا قیمتی وظیفہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور کوئی نہیں ہے سوائے آیت الکرسی کے۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، اور یہ دعا طاق عدد میں ہر نماز کے بعد 1 دفعہ یا 3 دفعہ ضرور پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو صبح و شام ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ کسی قسم کا علم، کالا علم ہو یا سفلی، جادو ہو یا سحر، آپ کے اوپر کسی بڑے سے بڑے جادوگر کا، بنگالی علم کا، شیو شنکر کا نہیں چلے گا، اور آپ کا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کر سکے گا، اور وہ خود حیران ہوں گے کہ اس شخص کو ہمارا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ ایڑی چھوٹی کا زور لگا لیں، اللہ پاک کی کلام کی طاقت اور تاثیر آزمائیں، اور ان بیکاریوں کے پیچھے اور ان جیلی جادوگروں کے پیچھے مت پھریں۔ اللہ پاک کے کلام میں شفا اور آخری سہارا ڈھونڈیں، اور اس میں جو ہے آپ علاج تلاش کریں اور اسی کی پناہ لیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو پناہ اور حفاظت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔